नमस्कार, आदाब नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर में आप सबका इस्तकबाल है। नाजरीन, आज के शुमारे में हम पाकिस्तान में फिरका परस्ती के जुनून में अकलियती ईसाइयों के पादरी के बहिमाना कत्ल और इमरान खान की हुकूमत में बढ़ते करप्शन पर खुसूसी रिपोर्ट्स दिखाएंगे। इसके साथ ही कराची में मुहाजिरों पर बर्पा किए गए रियासती तशद्दुद के खिलाफ एहतजाजी धरने के अलावा पाकिस्तान के सियासी और समाजी हलकों की ताजा तरीन खबरें भी पेश करेंगे। लेकिन सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज के शुमारे की सुर्खियों पर। ईसाई पादरी की टारगेट किलिंग से फिर शर्मसार हुआ पाकिस्तान। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की सर्वे रिपोर्ट में करप्शन में आगे पाकिस्तान। और कराची में रियासती तशद्दुद पर गम गुस्से में मुहाजिर लीडरान। सबसे पहले बात पाकिस्तान में फिरका परस्ती और दहशतगर्दी के बढ़ते बोलबाले की और फिरका वाराना मुनाफरत के जुनून में अकलियती फिरकों के खिलाफ जुल्म और ज्यादती के बढ़ते वाकयात की। इस सच्चाई की बदतरीन मिसाल इमरान खान की पार्टी पीटीआई की हुक्मरानी वाले खैबर पख्तूनख्वा सूबे में मंजर आम पर आई, जहां खैबर पख्तूनख्वा सूबे की राजधानी पेशावर में ईसाइयों के मजहबी रहनुमा को गोली मारकर दिन दहाड़े कत्ल कर दिया गया। रंजो गम और मातम में डूबी ये अश्कबार आंखें पाकिस्तान में अक़लियती फ़िरक़ों की जान पर मंडलाते खतरात और लाचारी का मुज़ाहिरा कर रही हैं। जी हाँ, एम्बुलेंस के जरिए पहुंची ये मैयत पाकिस्तान में वजीर आज़म इमरान खान की सूबाई हुकूमत वाले खैबर पख्तूनख्वा सूबे की राजधानी पेशावर में रिहाइश पजीर अक़लियती मसीही बिरादरी के गिरजाघर के मकतूल पादरी विलियम सिराज की है। फिरका वारियत के जुनून में ईसाइयों के मजहबी रहनुमा पादरी विलियम सिराज की गाड़ी पर पेशावर में दिन दहाड़े उस वक्त हमला करके ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गईं जब वो गिरजाघर में इबादत के बाद अपने जूनियर पादरी के हमरा घर लौट रहे थे। ये अभी जा रहे थे क्वाटी, ये इधर से जमील चौक से पड़ते हैं, ये दोनों वापस जाके टर्न लिया तो इधर सामने है जो है नहीं है, ये मदीना मार्केट के सामने स्टोर है, इसके सामने बंदे खड़े थे, उन्होंने फायरिंग की है। आज दो पादरी जो है अपनी इबादतगाह से चर्च से निकले तो उनके ऊपर कातिलाना हमला हुआ रिंग रोड के ऊपर, और उसमें से एक पादरी जो है वो जाबहक हुआ, दूसरे जो है वो जख्मी हैं, अभी अस्पताल में है। पाकिस्तान में आर्मी इस्टेब्लिशमेंट के कठपुतली वजीर आज़म इमरान खान हुकूमत की फिरका परस्ती और दहशतगर्दी की सरपरस्ती की पॉलिसी में अक़लियती फ़िरक़ों के खिलाफ सोची समझी मंसूबा बंदी के तहत हमलों में इजाफा हो रहा है। लिहाजा पाकिस्तान में मंसूबा बंद हमलों को लेकर अक़लियती फ़िरक़ों में एहसास अदम तहफ़्फ़ुज़ और गम गुस्सा बढ़ना लाज़मी है। लेकिन पाकिस्तान में खौफ व दहशत के साए में जिंदगी बसर करने पर मजबूर अक़लियती फ़िरक़ों के मुतासिरा ख़ानदानों पर इतनी बंदिशें हैं कि वो मुसलसल बढ़ते जुल्म व सितम के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे तक नहीं कर सकते। ताहम बैनुल अक़वामी बिरादरी में शदीद फजीहत से बचने के लिए पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत अक़लियती फ़िरक़ों के तईं हमदर्दी का ढोंग करने में पेश पेश रहती है। मसला ये कि सर जी हम लोग करते हैं काम, हम आते हैं लेट, तो हमें सिक्योरिटी देनी चाहिए आपको, क्योंकि हमें ख़तरा है। ये कल की वजह से जो हमारा पादरी साहब हुए हैं शहीद, तो इस वजह से हमें बहुत ख़तरा है। बहुत ही अफसोसनाक, कर्बनाक और तशवीशनाक वाक़या है। मेरी आईजी खैबर पख्तूनख्वा, पुलिस के ज़िम्मेदारान और जो हमारे सलामती के इदारे हैं उनके ज़िम्मेदारान से बातचीत हुई है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, वहां की पुलिस, हमारे सलामती के इदारे
सब कोशिश हैं कि मुजरिमीन को जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जाए, जो भी वजह है उसे सामने लाई जाए। इसी तरह मैंने जो हमारे पेशावर के बिशप हैं और चर्च ऑफ पाकिस्तान के जो कायदीन हैं उनसे भी बातचीत की है और उनको यकीन दिलाया है कि इस करब और गम के लम्हे में पूरी पाकिस्तानी कौम उनके साथ है। काबिल गौर बात यह है कि इससे पहले पाकिस्तानी वजीर आजम इमरान खान की पार्टी पीटीआई की हुक्मरानी वाले पंजाब सूबे के सियालकोट शहर की एक्सपोर्ट गारमेंट कंपनी में मैनेजर श्रीलंकन शहरी प्रियंता कुमारा को भी इंतहा पसंदों के हुजूम ने ब्लास्फेमी के झूठे इल्जाम में बहिमाना तशद्दुद बर्पा करके सरेआम जिंदा जला दिया था। इस इंसानियत सोज वाक़े को लेकर आलमी सतह पर हाहाकार मचने पर पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत और नाम निहाद मजहबी तंजीमों के उलमा की जानिब से श्रीलंका के सफीर और मकतूल प्रियंता कुमारा के लवाहिकीन के साथ इसी तरह की हमदर्दी का दिखावा किया गया। लेकिन पाकिस्तान में जमीनी सच्चाई हुकूमती दिखावे और दावों के बिल्कुल बरअक्स नजर आ रही है। माइनॉरिटीज जो है वो मुसलसल ज़ेर एताब हैं, मुसलसल टारगेट किए जा रहे हैं। और पेशावर में ये वाक़या जो है कोई नया नहीं है। पेशावर में अक्सर क्रिश्चियन कम्युनिटी को इसी तरह टारगेट किया जाता है, चर्चेस को बम मारकर उड़ाने की कोशिश की जाती है। लास्ट टाइम भी एक चर्च में धमाका हुआ तो कई लोग उसमें शहीद हुए थे। तशवीशनाक पहलू ये है कि पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे की राजधानी पेशावर में ही 22 सितंबर 2013 को इतवार की खुसूसी इबादत के दौरान अक़लियती ईसाइयों के कदीम चर्च में खुदकुश धमाका किया गया था। इस होलनाक हमले के नतीजे में पेशावर में मसीही बिरादरी के 100 से जायद अकीदतमंद जाँ बहक और सैकड़ों जख्मी कर दिए गए थे। ताहम पाकिस्तान में हुक्मरान तबके की जानिब से ईसाइयों समेत तमाम अक़लियती फ़िरक़ों के जान माल को तहफ़्फ़ुज़ देने पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। यही वजह रही कि पाकिस्तानी पार्लियामेंट में अक़लियती फ़िरक़ों के नुमाइंदों ने खुद अपनी तरफ से माइनॉरिटीज़ प्रोटेक्शन बिल तक पेश किया, लेकिन इस बिल को पाकिस्तानी पार्लियामेंट की कायमा कमेटी यानी स्टैंडिंग कमेटी बराए मजहबी उमूर ने मुस्तरद कर दिया। यही वजह है कि पाकिस्तान में फिरका वाराना मुनाफरत के जुनून में अक़लियती फ़िरक़ों के खिलाफ जुल्म व ज़्यादती और उनकी लड़कियों को अगवा करके जबरन मजहब तब्दील कराए जाने के वाक़यात बढ़ रहे हैं। अब तस्किरा पाकिस्तान में इमरान खान हुकूमत में बढ़ती लूट खसूट और महंगाई को लेकर मच रहे हाहाकार की। हालांकि पाकिस्तानी अवाम में गम और गुस्से की लहर को दबाने के लिए इमरान खान की हुकूमत एक बार फिर मुआशी बदहाली और महंगाई पर काबू पाने के झूठे दावे कर रही है। लेकिन दुनिया भर में हुकूमती बदउनवानियों पर नजर रखने वाले आलमी इदारे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने ताजा सर्वे रिपोर्ट में इमरान खान की हुकूमत में करप्शन में इजाफे की तस्दीक करके पाकिस्तान में भूचाल ला दिया है। जब आपकी गवर्नमेंट के अंदर बड़े बड़े मुजरिम बैठे हो, चोरी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए जाएं, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का है कि पाकिस्तान ने माशाल्लाह एक ही जगह तरक्की की है और वो करप्शन में तरक्की की है, तो फिर अवाम की खिदमत, अवाम जब करप्शन होती है तो अवाम करप्शन की कीमत महंगाई के जरिए देती है। पाकिस्तानी इक़्तिदार पर काबिज होने से कबल हुक्मरान जमात पीटीआई के चीफ इमरान खान ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल नामी आलमी इदारे की रिपोर्ट्स का हवाला देकर अपोजिशन जमातों की साबिका हुकूमतों में करप्शन को लेकर हंगामा मचाते रहे और पाकिस्तान में अपनी पार्टी पीटीआई की हुकूमत बनते ही एहतसाब के नाम पर अपोजिशन पार्टियों के लीडरों को करप्शन के झूठे मामलों में फंसाकर मीडिया ट्रायल करते रहे। लेकिन अब उसी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत में करप्शन में साल दर साल
ہوشربہ اضافہ ہونے کے سنسنیخیز انکشافات سامنے آ رہے ہیں۔ یہ 180 ممالک کا پیمانہ ہے۔ یہ ادارہ کسی کے ماتحت نہیں ہے اور یہ اس ملک کے بارے میں جو مختلف رپورٹیں چھپی ہوتی ہیں کہ اس ملک میں حالات کیا ہیں، کیسے معاملات کو چلایا جا رہا ہے اس ملک کے اندر، اس کے بعد یہ رپورٹ شائع کرتا ہے۔ آج اس کی 2021 کی رپورٹ شائع ہوئی ہے اور اس کے جو حقائق ہیں اس سے آج کے جو حکمران ہیں، جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، جو عمران خان وزیر اعظم ہے، اس کی حقیقت سامنے آتی ہے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی سالانہ رپورٹ 2021 میں کرپشن پرسپشن انڈیکس میں 180 ملکوں میں پاکستان کے 140ویں نمبر پر آنے پر حزب مخالف پارٹیوں خصوصاً اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے سخت تنقید کی ہے اور وزیر اعظم عمران خان سے استعفیٰ دینے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ اپوزیشن جماعتوں کا موقف ہے کہ سال 2020 کی رپورٹ میں پاکستان 124ویں پائیدان پر تھا، لیکن ایک سال کے اندر 16 نمبر کی بڑھوتری نے عمران خان حکومت کے تبدیلی اور نام نہاد احتساب کے دکھاوے کی پول کھول کر رکھ دی ہے۔ پاکستان 2020 میں دنیا میں 124 نمبر پر تھا، یعنی دنیا میں جو ممالک تھے اس میں کرپشن کے حوالے سے صرف 56 ممالک ایسے تھے جو ہم سے زیادہ کرپٹ تھے۔ ایک سال کے اندر ہم 140 نمبر پہ پہنچ گئے ہیں، یعنی اب صرف 40 نمبر رہ گئے ہیں کہ عمران خان دنیا کا کرپٹ ترین حکمران بن جائے۔ یہ اس رپورٹ کی حقیقت ہے۔ پی ایم ایل این یعنی پاکستان مسلم لیگ نواز کی طرح اپوزیشن کی دوسری بڑی جماعت پی 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 کے چیئرمین بلاول بھٹو نے تو وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کی بدعنوانیوں کے خلاف احتجاجی ریلیوں کا سلسلہ تیز کر دیا ہے اور عمران خان کی ناکام حکومت کو ہٹانے کے لیے فروری کے آخری ہفتے میں کراچی سے اسلام آباد تک لانگ مارچ کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ فیصلہ کر لیا ہے 27 فروری کو ہم کراچی سے نکلیں گے، اسلام آباد کی طرف چلیں گے۔ اگر آپ تیار ہو، اگر آپ ساتھ چلیں گے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نہیں روک سکتا۔ ہم اسلام آباد پہنچیں گے، ان کو بے نقاب کریں گے اور انشاءاللہ تعالی جمہوری طریقے سے، آئینی طریقے سے، قانونی طریقے سے ہم ان کو نکالیں گے، ان کا حکومت کو ختم کریں گے، کٹ پتلیوں کا نظام، سلیکٹڈ نظام ختم کریں گے۔ پاکستانی پارلیمنٹ میں اپوزیشن جماعتیں ہی نہیں بلکہ خود وزیر اعظم عمران خان کی حکمراں جماعت پی ٹی آئی کے لیڈران تک نے اب وفاقی کابینہ میں شامل مافیاؤں کی بڑھتی بدعنوانیوں اور غیر منصفانہ نظام پر شدید تنقید کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ سچائی پاکستانی پارلیمنٹ میں 350 ارب روپے کے نئے ٹیکسوں کے منی بجٹ کی منظوری کے وقت سامنے آ چکی ہے۔ اس دوران پی ٹی آئی کے پارلیمانی رکن نور عالم سمیت کئی اراکین پاکستان کی اہم وزارتوں پر قابض اپنی حکمراں جماعت پی ٹی آئی کے وزراء کو تمام مسائل کی جڑ بتاتے ہوئے ان کے نام ای سی ایل میں ڈالنے کی مانگ کر چکے ہیں۔ لہٰذا وزیر اعظم عمران خان نے
اپنی پارٹی پی ٹی آئی کے اندر بڑھتی بغاوت کو دبانے کے لیے ان لیڈروں کو شو کاز نوٹس ہی نہیں بھیجے بلکہ انہیں پارٹی سے نکالنے تک کی دھمکیاں دے چکے ہیں، لیکن ان لیڈروں نے اپنے موقف پر ڈٹے رہنے کا اعلان کر کے عمران خان کی تاناشاہی حکومت کی مشکلیں بڑھا دی ہیں۔ پاکستان رپورٹر میں ابھی باقی ہے، کراچی میں ریاستی تشدد پر غم و غصے میں محاذر لیڈران۔ لیکن اس سے پہلے وقت ہے پاکستان رپورٹر کے خصوصی سیگمنٹ تیز رفتار خبروں کا۔ آئیے خصوصی سیگمنٹ میں ہمیشہ کی طرح ڈالتے ہیں ایک نظر پاکستان کے ہفتے بھر کی کچھ چنندہ خبروں پر۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے اپنے مشیر احتساب و داخلہ شہزاد اکبر کو برطرف کر دیا گیا۔ وفاقی کابینہ کے مطابق وزیر اعظم عمران خان نے شہزاد اکبر کی مایوس کن کارکردگی سے غیر مطمئن ہونے پر انہیں استعفی دینے کی ہدایت دی، لہذا شہزاد اکبر کے استعفے کے بعد ان کی جگہ نیب کے سابق چیف بریگیڈیئر ریٹائرڈ مصدق عباسی کو نیا مشیر احتساب بنانے کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ پاکستان کے پنجاب صوبے کی راجدھانی لاہور میں آن لائن گیم پب جی کے عادی ایک 18 سال کے لڑکے نے اپنی ماں، بہن اور بھائی کی جان لے لی۔ یہ لرزہ خیز واقعہ لاہور کے کانا علاقے میں پیش آیا۔ پولیس تفتیش میں مبینہ قاتل لڑکے نے اپنا جرم قبول کرتے ہوئے بتایا کہ آن لائن گیم میں بار بار شکست ملنے سے وہ ہوش و حواس کھو بیٹھا تھا، لہٰذا اس نے یہ سوچ کر اپنی ماں، چھوٹی بہن اور بھائی پر گولیاں چلائیں کہ گیم کی طرح وہ بھی بعد میں زندہ ہو جائیں گے۔ پاکستان کے پنجاب صوبے میں وزیر اعظم عمران خان کی پارٹی پی ٹی آئی کی صوبائی حکومت کو لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے راوی ریور اربن ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کو کالعدم قرار دیے جانے سے بڑا جھٹکا لگا۔ لاہور ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ بغیر قانون سازی کے دریائے راوی سے متصل زرعی زمینوں پر قبضہ کر کے ہاؤسنگ سوسائٹی تعمیر کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ہائی کورٹ کے فیصلے کے فوراً بعد وزیر اعظم عمران خان نے لاہور کا ہنگامی دورہ کر کے راوی ریور اربن ڈیولپمنٹ پروجیکٹ سے متعلق تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا اور پنجاب صوبائی حکومت کو لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کی ہدایت دی۔ پاکستان میں عالمی وبا کووڈ-19 کی 5ویں لہر کے پھیلاؤ کی وجہ سے حالات روز بروز سنگین صورت اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ یوں تو پاکستان کے چاروں صوبوں میں ہی کورونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد اور شرح اموات میں مسلسل ہوشربا اضافہ ہو رہا ہے، تاہم پاکستان کے خیبر پختونخوا، پنجاب اور سندھ صوبے میں حالات بے حد خراب ہیں۔ لیکن تشویشناک بات یہ ہے کہ پاکستان کے کراچی جیسے بڑے شہروں میں کورونا ویکسین سینٹرز کے صحتی اہلکار تنخواہیں نہ ملنے پر ہڑتال کر رہے ہیں۔ دوسری طرف کورونا وائرس میں بخار اور سردی زکام میں ضروری ادویات کی کالا بازاری کے سبب پاکستانی عوام کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ سردیوں کا موسم رخصت ہونے والا ہے، لیکن پاکستانی عوام کو رسوئی گیس کی شدید قلت کی وجہ سے درپیش مشکلات کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہیں۔ یہی وجہ رہی کہ پاکستان کے پنجاب صوبے کی راجدھانی لاہور کے باشندوں نے گیس کی سپلائی منقطع رہنے پر وزیر اعظم عمران خان کی پارٹی پی ٹی آئی کی صوبائی حکومت کے خلاف شدید احتجاجی مظاہرے کیے۔ خاص بات یہ رہی کہ لاہور کے مکینوں کے احتجاج کی جماعت اسلامی کے لیڈروں اور سیاسی کارکنوں نے بھی بھرپور حمایت کی اور پاکستان میں رسوئی گیس کے علاوہ بڑھتی بے روزگاری اور مہنگائی کو لے کر عمران خان حکومت پر سخت تنقید کی۔ پاکستان میں وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کے خلاف اپوزیشن پارٹی پی 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 کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے احتجاجی ریلیوں کا سلسلہ تیز کر دیا ہے۔ اس سلسلے میں پی 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 یعنی پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے وزیر اعظم عمران خان کی پارٹی پی ٹی آئی کی حکومت والے پنجاب صوبے کے سرگودھا شہر میں زوردار سیاسی ریلی کی اور اس ریلی میں امڑے عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان کی حکومت عوام کا اعتماد کھو چکی ہے، اس لیے اب اسے پارلیمنٹ سے برطرف کرنا لاحق ہو گیا ہے۔
کیونکہ احتساب کی رٹ لگا کر اپوزیشن جماعتوں کو جھوٹے مقدمات میں پھنسانے والی عمران خان کی حکومت میں ریکارڈ توڑ کرپشن کی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ نے پول کھول دی ہے۔ اب رخ کرتے ہیں پاکستان کے سندھ صوبے کی راجدھانی کراچی کا اور جائزہ لیتے ہیں پاکستان میں مہاجروں کے خلاف ریاستی ظلم و جبر کے دستور کا۔ اس سچائی کی تازہ مثال کراچی میں پرامن مظاہروں میں شامل مہاجروں اور ان کی پارٹی MQM کے سیاسی کارکنوں پر بہیمانہ تشدد برپا کیا جانا رہا۔ ریاستی دہشت گردی کے اس مظاہرے پر مہاجروں کی سیاسی پارٹی MQM یعنی متحدہ قومی موومنٹ کے لیڈروں نے جم کر مخالفت کی۔ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے اور کالا قانون واپس لو جیسے نعرے بلند کرتے یہ مظاہرین ہیں مہاجروں کی پارٹی MQM یعنی متحدہ قومی موومنٹ کے سیاسی کارکنان۔ کراچی کے لیفٹن علاقے میں 3 تلوار چوک پر سراپا احتجاج MQM کے لیڈروں اور سیاسی کارکنوں نے سندھ پولیس کی جانب سے برپا کیے گئے ریاستی ظلم و ستم پر جارحانہ لہجے میں پاکستانی حکمرانوں کو سیاسی یلغار دی۔ آپ اپوزیشن برائے اپوزیشن کرو اسلام آباد میں اور پاکستان کے معاشی دارالحکومت میں دن دہاڑے ماؤں بہنوں پر بزرگوں پر بچوں پر آنسو گیس چھوڑی جائے اور آپ کا قلم خاموش رہے، آپ کی زبانیں خاموش رہیں، تو یقین جانیے گا یہ آج ہماری ماؤں بہنوں کے ساتھ کیا ہے، کل تو ہم کرنے نہیں دیں گے۔ یہ میں آج بتا رہا ہوں، کسی مائی کے لال میں دم ہے تو بھیج کے دیکھو یہاں پر اپنی پولیس، آج ابھی کے ابھی بھیج کے دیکھو۔ پاکستان میں امتیازی سلوک سے 2-4 مہاجروں کے سیاسی رہنماؤں نے کہا کہ خود کو اسلامی جمہوریہ ملک اور ریاست مدینہ کے طرز کی حکومت میں عدل و انصاف کے دعوے کرتے نہیں تھکتے پاکستانی حکمران، لیکن پاکستان کی اقتصادی اور سندھ صوبے کی راجدھانی کراچی میں بلدیاتی نظام ترمیمی ایکٹ 2021 کے خلاف پرامن احتجاجی مظاہروں میں شامل MQM کے لیڈروں اور سیاسی کارکنوں پر ریاستی تشدد کی انتہا کر دی گئی۔ اس کے برعکس پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI کی پشت پناہی والی شدت پسند تنظیم جماعت اسلامی کے ساتھ خفیہ معاہدے کر کے مہاجروں کے زخموں پر نمک پاشی کی گئی۔ جو لوگ MQM کے ایک مظاہرے کی تاب نہ لاتی ہوئی سندھ حکومت کی بوکھلاہٹ کے نتیجے میں راتوں رات معاہدے کر کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ کراچی میں کسی اور کا میئر آ جائے گا، میئر تو آپ کے اچھے خان کا بھی نہیں آئے گا جناب، یہاں پر الیکشن ہونے دیجیے۔ ہمارے کارکنان کو لاپتہ کر کے، ہمارے امیدواران کو گرفتار کر کے، ہمارے کارکنان کو جیلوں میں بھر کے، ہمارے کارکنان کی مخبریاں کر کے، یہ سب کچھ کر کے بھی تم نے دیکھ لیا۔ مہاجر قوم اور MQM لیڈروں نے اس بات کو لے کر غم و غصے کا اظہار کیا کہ پاکستانی فوج کے کٹ پتلی وزیر اعظم عمران خان کی حکومت سندھ صوبے میں اپوزیشن جماعت PPP کی صوبائی حکومت کے خلاف انہیں بطور سیاسی ہتھیار استعمال کرتی رہی، لیکن 26 جنوری کے کراچی میں مہاجروں پر برپا کی گئی ریاستی دہشت گردی پر خاموش تماشائی بنی رہی۔ ہمیں بتا دیں، وزیر اعظم پاکستان ہمیں بتا دیں کہ جو کچھ 50 سال سے ہو رہا ہے سندھ کے شہری علاقوں میں، جس طرح گزشتہ 10 سال سے غیر اعلانیہ پابندی ہے MQM پر،
اس کے انصاف کے لیے ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، تو پھر ہم اپنا فیصلہ خود کریں۔ اگر ایم کیو ایم پر پابندی ہے تو ایم کیو ایم کو عدالت میں بھی لے جائیے اور مکمل پابندی لگا دیجیے۔ کیا پاکستان کا ضمیر، وفاقی حکومت نے سندھ کے شہری علاقوں کو تنہا چھوڑ دیا ہے اور لا تعلق ہے؟ تو ہم بھی بتائیے، ہم بھی آپ سے لا تعلقی کا اعلان اور اظہار کر دیں۔ اگر آپ اس ظلم میں بھی ظالم کے ساتھ کھڑے نظر آئیں گے تو ہم آپ کے ساتھ کیسے کھڑے نظر آئیں؟ یہ بات طے ہے کہ اب مزید سندھ کے شہری علاقوں کو لوٹنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ جس طرح 2013 میں بلدیاتی نظام لایا گیا سندھ کے اندر، پھر 2021 میں اس میں ترامیم کی گئی، باقی جماعتیں تو کر رہی ہوں گی دھرنا۔ ایم کیو ایم پہ تو بینر لگانے پر بھی پابندی ہے۔ ادارے، پولیس اتنی محنت کر کے ہزاروں بینرز میں سے تلاش کرتے ہیں کہ کون سے ایسے بینرز ہیں جو ایم کیو ایم کے لگے ہوئے ہیں، اس کو بڑے محبت سے اتار لیا جاتا ہے۔ شہر کی دیواریں ہر طرح کے نعروں سے، اشتہارات سے بھری ہوئی ہے، ڈھونڈا جاتا ہے مائکروسکوپ لگا کے، ٹیلیسکوپ لگا کے، کہاں پر ایم کیو ایم نے بھی اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان رپورٹر کا آج کا شمارہ اب یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اگلے ہفتے پاکستان رپورٹر کے نئے شمارے میں نئی خبریں لے کر اسی روز اسی وقت پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے نمسکار، خدا حافظ۔